نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان الحکمہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت، ان اشکر للہ یہ کہ تو شکر کر اللہ تعالیٰ کا، ومن یشکر جو شخص شکر کرے گا فإنما یشکر لنفسی پس پختہ بات ہے سوائے اس کے نہیں، یشکر لنفسی اس کا شکر اس کے نفس کے لیے ہے، اس کی شکر گزاری اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن کافر اور جو شخص ناشکری کرے گا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی حمید بے پرواہ ہے تعریفوں والا ہے، بے نیاز ہے، غنی بے نیاز ہے تعریفوں والا ہے یا بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے۔ ان آیات میں جو سورت کا نام ہے وہ بھی آتا ہے، سورت کا نام بعض دفعہ کوئی خصوصی واقعے کی وجہ سے یا کسی نہ کسی آیت کی نسبت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، تو اس سورت کا نام بھی اسی نسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ اب یہ حضرت لقمان جن کو لقمان حکیم کے نام سے زیادہ یعنی کہ مشہور ہے جملہ، تو یہ کون تھے؟ کیا یہ نبی تھے یا ولی تھے؟ اس کا کیا ہے؟ تو سوائے حضرت اکرمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے، ان کے علاوہ باقی تمام مفسرین کی رائے، باقی تمام لوگوں کا یہی ہے کہ یہ ایک سلیم الطبع اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندوں میں سے ایک نیک گزار بندے تھے، نیکی کرنے والے بندے تھے، اللہ والے تھے۔ تو اس میں پھر اور بھی اختلاف ہے کہ یہ کس وقت میں آئے اور یہ اصل کیا تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حبشی غلام تھے، یہ حبشی غلام تھے، حبشی تھے۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ میں بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حبشی غلام تھے کسی کے، تو باغ میں کام کیا کرتے تھے، باغ میں کام کر رہے تھے تو ایک باغ کا مالک جو ہے وہ آیا، اس نے کہا کہ ترکاری جو ہے نا ککڑی جو ہے نا وہ لے کر آؤ، جس کو ہم تر بولتے ہیں، تار تو لے کر آؤ۔ تار لے کر آئے تو مالک نے توڑی۔ تار بعض دفعہ کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے۔ کڑوی جو ہوتی ہے وہ کھائی بھی نہیں جاتی، کافی کڑوی ہوتی ہے۔ تو مالک نے پکڑی اور ایسے توڑی اور اس کو حضرت لقمان کو دی، کہا یہ لو، کہ انہوں نے پکڑی اور کھا لی، اور کھانے کے بعد جب مالک نے کھائی تو وہ کڑوی تھی، مالک نے جب کھائی تو کڑوی تھی۔ اس نے کہا لقمان یہ تو نے کیا کیا؟ جب کڑوی تھی تو نکال دیتا، تو نے کیوں ساری کھا لی؟ کہا جس مالک سے کھانے کے لیے میٹھی چیزیں ملتی ہوں، ہر وقت میٹھی چیزیں ملتی ہوں، کبھی کڑوی بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی شکر گزاری کے ساتھ یعنی کہ آدمی کو کھا لینا چاہیے۔ تو یہ نسبت ہے، یہ جملہ جو ہے یہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کروڑاں نعمتیں دے رہے ہیں، تو جب کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ سہ جانا چاہیے، اس کو بھی سہ جانا چاہیے۔ باقی شیخ سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ ذخیرۃ الجنان والے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت لقمان ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے ایک بزرگ تھے۔ تو ان کا نام لقمان ہے اور ان کے باپ کا نام باعور ہے اور ان کے دادا کا نام ناہور لکھا ہے۔ تو یہ اللہ والوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو ان کی شکر گزاری اور ان کی حکمت، یعنی کہ حکمت سے مراد اس جگہ پہ قرآن پاک میں تذکرہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے سلیم الطبع اور جو سلیم العقل لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہی مانتے ہیں، اللہ والے بھی یہی درس دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہی ہے، ایک تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ یہ حکمت کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تاکہ وہ میری شکر گزاری کرے، تاکہ تو میری
میرا شکر ادا کرے، تاکہ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب شکر جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے۔ ہاں جو کوئی بھی یہ شکر ادا کرے گا وہ لفظاً شکر کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اور عملاً شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا دیا ہے، روزوں کا دیا ہے، حج کا دیا ہے، اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو پورا کرنا، یہ عملاً شکر گزاری ہے۔ تو اب جو کوئی بھی شکر گزاری کرے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا من یشکر، جو کوئی شخص بھی شکر ادا کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، پکی بات ہے، اس کا معنی فإنما کا معنی پکی بات بھی یا سوائے اس کے نہیں، یشکر لنفسہ، اس کا شکر اسی کے نفس کے لیے، اس کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ساری دنیا ہی نہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ کی خدائی میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں جو کوئی شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم یہی ہے کہ جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی نعمت کو بھی بڑھا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے بدلہ ہے۔ تو ومن کافر، ہاں جو کوئی ناشکری کرے، نعمت ملی ناشکری کرتا ہے تو اب ناشکری کا اثر کس پہ پڑے گا؟ اللہ کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری دنیا ہی نافرمانی کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا۔ تو جو کوئی بھی ناشکری کرے گا تو اس کا ناشکری کرنا بھی اسی کے اوپر ہے، اسی کے اوپر ہے۔ ومن کافر، جو کوئی شخص ناشکری کرے فإن اللہ غنی، بس بے شک اللہ تعالیٰ تو اس سے غنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو تو تیرے شکر ناشکری کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں شکر گزاری کرے گا تو تجھے فائدہ، ناشکری کرے گا تو تیرا نقصان ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں تیری نعمت ختم کر دی جائے گی، نعمت کم کر دی جائے گی تجھ پر جو آ رہی ہے، اور آخرت میں تو تیرے لیے وبال ہی ہے۔ فإن اللہ غنی، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید، تعریف والا ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے، شکر کرنے والوں میں بنائے۔ شکر کی دو میں نے تعریفیں آپ کو بتائی ہیں کہ شکر کی تعریف یہی ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ جیسے کوئی احسان کرے تو آدمی احسان اس کا مانتا ہے، زبان سے کہتا ہے یار وہ آدمی بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، فلاں وقت میں بڑی مجبوری تھی، میرے بھائیوں نے بھی، میرے فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا لیکن اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تعریف ہے، تعریف ایسی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے لفظوں میں، عملاً کیا ہے کہ جب بھی اسے کوئی ضرورت پڑے اس کے کام آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی بڑائی بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور عملاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے، یا اللہ تو نے تو سب کچھ دیا ہے اور میں تیرے آگے ہی جھکنے والا ہوں، تیری ہی فرمانبرداری کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے۔ کل والی ہفتے والی آیات میں انشاءاللہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت والی جو باتیں ہیں وہ بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔